السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان. میں ہوں آپ کو میزبان کاشف شکیل. میرے ساتھ موجود ہیں مزمل سہروردی صاحب. ناظرین، مسئلہ کشمیر حل کی طرف گامزن ہے. ٹرمپ کا فارمولا کام آئے گا یا ویسے ہی اقوام متحدہ میں ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اس بارے میں ڈسکس کریں گے، گفتگو کریں گے مزمل سہروردی صاحب سے. سر، مجھے سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ مودی کشمیر میں کیا کر رہے ہیں؟ سر، مودی نے فی الحال تو جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے، مقبوضہ کشمیر، اس کی جو بھارتی آئین میں خصوصی حیثیت تھی، جو پاکستان کے آزاد کشمیر کو بھی پاکستان کے آئین کے تحت حاصل ہے، ادھر کے کشمیر کو بھی حاصل ہے، ادھر کے کشمیر کو بھی حاصل ہے پاکستان کے آئین کے تحت، جس کے تحت یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی نان کشمیری جگہ نہیں خرید سکتا، نان کشمیری یہ نہیں کر سکتا، اور کشمیریوں کا ہولڈ کشمیر پر برقرار رکھنے کے لیے جو ایک ایس او پیز ہیں، اس کو مودی نے ختم کیا ہے بھارتی آئین میں، اور قانون سازی کر کے ایک صدارتی حکم کے تحت، اور وہ جو آرٹیکل 370 اور اس کی بات ہو رہی ہے وہ ختم کیا ہے. اب اس پہ جو انڈین کشمیر کے سائڈ کے لوگ ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. ان کا خیال ہے کہ بھارت کے ساتھ جو کشمیر کا آرٹیکل 370 کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے؟ یہ بھی تھوڑا سا اس ہمارے میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی جو نان کشمیری ہے، جو کشمیر میں پیدا نہیں ہوا، وہ کشمیر میں زمین نہیں خرید سکتا. ٹھیک ہے نا؟ کشمیر کام کر سکتا ہے لیکن زمین نہیں خرید سکتا، اور وہاں پہ کوئی لینڈ ہولڈ نہیں کر سکتا، اور وہاں آ کر پرماننٹلی سیٹل نہیں ہو سکتا، جو تاکہ کشمیریوں کا جو کشمیر ہے وہ کشمیریوں تک کے ہاتھ میں رہے اور وہاں پہ رہے. یہ ہمارے پاکستانی کشمیر میں بھی یہ قانون موجود ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ دونوں طرف موجود تھا. انڈیا نے یہ قانون ختم کیا ہے، جس کے بعد یہ ایک توقع کی جا رہی ہے کہ جی وہاں پر ہندو آبادی بہت سیٹل ہو جائے گی. جو انڈیا کے سرمایہ کار ہیں وہ آ کے وہاں انویسٹمنٹ کر کے فیکٹریاں لگائیں گے، اور وہاں سے کشمیری جو ہیں وہ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں مائنورٹی میں چلے جائیں گے، اور نان کشمیریز جو ہیں وہ وہاں میجورٹی میں آ جائیں گے. تو اس طرح جو کشمیر میں کشمیری جو ہیں وہ اقلیت میں تبدیل ہو جائیں گے، اور وہاں پہ نان کشمیریوں کا ہولڈ ہو جائے گا، جس کی وجہ سے مسئلہ کشمیر اپنی موت آپ مر جائے گا. یہ تو ایک بات ہے. لیکن جو آج مودی کر رہے ہیں کشمیر میں، یہ کوئی نیا نہیں ہے. ہم اگر 80 اور 90 کی دہائی میں دیکھیں تو اسی طرح خالصتان کی تحریک تھی جو انڈین پنجاب میں چل رہی تھی، اس کو بھی انڈین اسٹیبلشمنٹ نے بالکل اندرا گاندھی نے اور راجیو گاندھی نے ایسے ہی کچلا تھا جیسے آج کشمیر کی تحریک کو انڈیا میں کچلا جا رہا ہے. تب بھی گولڈن ٹیمپل پہ چڑھائی کی گئی، انڈین پنجاب کے 3 حصے کیے گئے، اور وہاں پہ بڑے پیمانے پر انڈین آرمی نے آپریشن کیا، بہت لوگ مارے گئے اور بہت لوگ وہاں سے فرار ہوئے. آج ہمیں خالصتان کے لوگ دنیا میں مختلف جگہ نظر آتے ہیں اور وہ احتجاج بھی کرتے ہیں، لیکن وہ انڈین پنجاب میں موجود نہیں ہیں. مسئلہ کشمیر کا بھی تحریک جو ہے وہ بھی اس کا انجام بھی وہی ہوگا. اس کا انجام بھی خالصتان جیسا نظر آ رہا ہے کہ انڈیا جو ہے انڈین آکوپائڈ کشمیر میں سے کشمیری ختم کر دے گا، وہاں پہ کشمیر کے حصے بنا دے گا، جموں الگ ہو جائے گا، کشمیر الگ ہو جائے گا، لداخ الگ ہو جائے گا، اس کے بھی 3 حصے وہ کر دے گا. وہاں پہ ہندو آ جائیں گے جموں میں، کشمیر وادی ایک چھوٹی سی مسلمانوں کی رہ جائے گی، لداخ الگ ہو جائے گا. اور جو حال انہوں نے خالصتان کی تحریک کا کیا ہے وہی حال وہ کشمیر کی تحریک کا کرنے جا رہے ہیں. اور جب خالصتان کی تحریک کا حال بھی ہوا تھا تو ہم کچھ نہیں کر سکے. یہاں پر الزام لگتے رہے کہ سکھوں کی لسٹیں کس نے دی ہیں. بھارت میں کشمیر کے کیا عزائم ہیں؟ بھارت جو ہے وہ کشمیر کو بالکل اپنا ایک صوبہ بنا کے رکھنا چاہتا ہے، جیسے اس کا ہریانہ ہے، ہماچل پردیش ہے اور دوسرے صوبے ہیں 35 کے قریب بھارت میں زیادہ. وہ یہ چاہتا ہے کہ کشمیر بھی بھارت کا ایک صوبہ ہو، اس کی بھی جو ڈیموگرافک چینجز، اس کی جغرافیائی تبدیلیوں کا اس کو ویسے ہی اختیار ہو جیسے باقی ہندوستان میں صوبے بنانے کا، صوبوں کو تقسیم کرنے کا انڈیا کی مرکزی حکومت کو اختیار ہے. لہذا وہ اس کو اس کی انڈیپینڈنٹ حیثیت اور UN قراردادوں کے تحت جو وہاں پلیبسائٹ ہونا ہے، اس سب کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کو اپنا ایک صوبہ بنانا چاہتا ہے، جیسے کہ اس نے باقی صوبے رکھے ہوئے ہیں. حال ہی میں وزیر اعظم پاکستان امریکہ کا دورہ کر کے آئے ہیں. ٹرمپ سے ملاقات ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں مسئلہ کشمیر کو حل کروانے کے لیے ایک ثالث کا کردار ادا کرتا ہوں. ان کا مصالحت کا جو فارمولہ ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں آپ، فاروق عبداللہ کا آج عمر عبداللہ جو ہیں وہ ہاؤس اریسٹ ہیں اور وہ اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں. لیکن فاروق عبداللہ کا ایک انٹرویو موجود ہے کہ جب واجپئی لاہور آئے تھے تو فاروق عبداللہ نے کہا کہ میں نے واجپئی صاحب کو یہ مشورہ دیا تھا
کہ وہ نواز شریف کو کہیں کہ مسئلہ کشمیر کا ایک ہی حل ہے کہ جو اس سائڈ کا کشمیر ہے وہ انڈیا رکھ لے اور جو ادھر کا پاکستان سائڈ کا ہے یہ پاکستان رکھ لے اور اسی بارڈر کو انٹرنیشنل بارڈر کر دیا جائے۔ اس وقت نواز شریف نے بقول فاروق عبداللہ صاحب کے واجپئی صاحب کو کہا کہ اس بات کا بھی ماحول نہیں ہے۔ خورشید قصوری صاحب کہتے ہیں کہ مشرف دور میں مسئلہ کشمیر حل کے قریب پہنچ گیا تھا۔ دوست بتاتے ہیں کہ وہ حل بھی یہی تھا کہ وہ ادھر والا رکھ لیں یہ ادھر والا رکھ لیں، بارڈر سافٹ کیے جا رہے تھے، دونوں کشمیروں کے درمیان جو ہے تجارت شروع کی جا رہی تھی، ویزا رجیم کو سافٹ کیا جا رہا تھا۔ میرا خیال ہے آج بھی کہیں ٹرمپ کا ثالثی فارمولہ یہی ہے کہ جو انڈیا کے پاس کشمیر ہے وہ انڈیا رکھ لے اور جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے وہ پاکستان رکھ لے۔ انڈیا جب حالات خراب ہوں گے تو ثالثی یہی نکلے گی کہ بس دونوں چپ کر جائیں، جیسے کہ ابھی تحمل کا مظاہرہ کرنے کا کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنا رکھ لیں، آپ اپنا رکھ لیں اور دونوں مت لڑیں۔ اچھا سر، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اس کا حل کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا ذاتی تجزیہ کیا ہے؟ دیکھیں، حل تو اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے اور انڈیا ہی اقوام متحدہ میں کیا تھا، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اقوام متحدہ بھی اتنی کمزور ہے کہ وہ اپنی قراردادوں پر عمل نہیں کروا سکتی۔ بھارت کی دنیا میں لابی اتنی مضبوط ہے کہ ہم دنیا کو مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اقوام متحدہ کو کہے کہ وہ اپنی قراردادوں پہ عمل کروائے۔ لہذا جو بھارت کا حل ہے کہ آپ اپنا رکھ لیں ہم اپنا رکھ لیں، وہی حل مجھے چلتا نظر آ رہا ہے۔ بھارت نے اپنی طرف شروعات کر دی ہے، ہم بھی ابھی تو شاید اس کو نہ تسلیم کریں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی یہی حل قبول کرنا پڑ جائے گا۔ چلیں، جو بھی ہے مسئلہ کشمیر جو ہے وہ مسئلہ کشمیر نہیں ہے، وہ حل شدہ کشمیر ہونا چاہیے۔ اپنے میزبان کاشف شکیل کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔ اللہ حافظ۔